بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، بڑے ادب سے۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسے مانا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوموار کا روزہ رکھا کرتے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا سوموار کو ہی میں پیدا ہوا اور سوموار کو ہی مجھے نبوت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ کریں کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فرسٹ ٹائم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کچھ تہوار منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ چند لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر یہ جس طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر منائی جاتی ہے، یا عید کی طرح ایک اور تہوار مناتے ہیں جس کو ایزا عید کہتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے برہم ہوئے اور فرمایا کہ عیدیں صرف 2 ہیں، تہوار صرف 2 ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا فیسٹیول عید کے نام سے بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اور آج دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا وہ جشن جو لوگ منا رہے ہیں 23 سال میں بھی نہیں منایا۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے 2 سال خلافت رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال رہی، نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال خلافت رہی لیکن نہیں منایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال خلافت رہی لیکن انہوں نے یہ جشن ولادت، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت رہی لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں منایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال خلافت رہی لیکن انہوں نے اس تہوار کو نہیں سیلیبریٹ کیا، نہیں منایا۔ کسی صحابی نے یہ جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتی ہوں، اگر یہ قرآن میں موجود ہے، اگر دنیا کی کسی کی حدیث کی کتاب میں موجود ہے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ میں سب سے آگے آپ لوگوں کے ساتھ ان جلوسوں میں بھی شامل ہوں گی اور میلاد میں بھی شامل ہوں گی۔ اور اگر قرآن اور حدیث میں ایک بھی بات ایسے نہیں آئی تو اللہ سے ڈر جائیے اور رب کو ناراض نہ کیجیے گا۔ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجیے گا، والدین پہ خرچ کیجیے، اپنے بچوں پہ خرچ کیجیے، اور سب سے بڑی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے پہ خرچ کیجیے، اس علم کو معاشرے تک پہنچانے میں مدد کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں خرچ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے تو اس کو غریبوں کی مدد میں لگا دیجئے اور اس کی خوبصورت رہنمائیوں کو کونے کونے تک پہنچائیے، اور ہر اس کام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ دوسروں تک پہنچائیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بدعت اسے کہتے ہیں کہ الفعل المخالفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر یہ کام اس عظیم ہستی نے کیا تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اس کرنے کو قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ دلائل آپ کے سامنے ہیں کہ نہ صحابہ نے کی منایا، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا 23 سال، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے انتہائی پیار سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیک بنانے والے مسلمان جب کیک پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر چھری چلا کر نعوذ باللہ معاذ اللہ کاٹتے ہیں تو
ان کو شرم نہیں آتی نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ یہ کس کے نام کو کاٹ رہے ہیں، جب وہ روڈ پر بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے بنا کر دوسرے دن ہی وہ کیا کہتے ہیں گندی ترین نالیوں اور گلیوں میں بہا دیتے ہیں، تو کیا انہیں حیا نہیں آتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تو یہ سوچنی چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، قیامت کو ان کا ساتھ مل سکے تو وہ کیسے ملے گا؟ خالصتاً سنت طریقے سے زندگی گزارنے سے ملے گا۔ آپ خود ہی یہ دیکھیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جھنڈا گرین کلر کا اوپر نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ کئی دفعہ کوڑے والی جگہوں سے ملتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو کیا یہ ان کو یہ اجازت دیتا ہے ان کا ضمیر کہ یہ اس حد تک بے حرمتی کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری عمر سجدے میں پڑا رہے، دعائیں مانگتا رہے، لیکن اگر اس نے زندگی میں بدعات کو فالو کیا ہے یا اس نے حرام کا نوالا کھایا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے۔ تو میری اللہ سے خصوصی ترین دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ راست پر لگائے، اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں حرام کا ایک نوالا کھانے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، ہماری دنیا آخرت جو ہے وہ بہترین کرے۔ اور جو میں نے الحمدللہ آپ کو بات بتائی ہے جو کی ہے اس کی میں ذمہ دار ہوں کہ الحمدللہ میں پورے وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔